عزازیل سے ابلیس تک کا سفر۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کے سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پہ زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان پہ عزازیل تھا۔ اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاخیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو مردود کر کے دونوں جہان میں معلوم فرما دیا۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا۔ ترجمہ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرماتے، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پہ اس کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا، آگے پیچھے اور دانے اور بائیں سے، تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، رندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ اور معتدل طرز بیان کے ساتھ ساتھ مقامات جنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس کا دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے۔ اس سے ایک درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی اپنی باتوں اور نیکیوں پہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دارومدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ اگر بڑے سے بڑے عابد کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اگر بڑے سے بڑے گناہ گار کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنت ہو کر دیکھ لو۔ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کس قدر مقرب بارگاہ تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ اس کی ساری عبادت غارت و کارت ہو گئی اور دونوں جہان میں معلوم ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ جنی عمل کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ انسان عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار، اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں وسوسے ڈال کر بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا، بہت سے بندوں کو اللہ کے شکر گزار ہونے سے روکوں گا۔ ابلیس آیت کریمہ میں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا گروہ برحال گھاٹے اٹھانے والا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے۔ اور اولاد آدم، خبردار، شیطان تمہیں کبھی بھی نہ بہکائے، وہ اس کے قبلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح تم اسے نہیں دیکھ رہے، اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ کسی کی زندگی بدل کر آپ کا ذریعہ